نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تعالى في كتابه المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم۔ اللہ رب العزت کا کروڑ بار بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس رب کریم نے ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی آمد کا یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا۔ اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ آج میں آپ سے کوئی معمولی بات کرنے کے لیے نہیں آیا۔ آج میں آپ کے دل کے دروازے کو دستک دینا چاہتا ہوں، اور آج میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، اور ایسا سوال جس کا جواب زبان سے نہیں چاہیے بلکہ دل سے ہمیں دینا ہے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ترجیحات کیا ہیں؟ کیا موبائل ہے؟ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ترجیحات کیا موبائل ہے؟ کیا سوشل میڈیا ہے؟ کیا کاروبار ہے؟ کیا ملازمت ہے؟ یا صرف سٹڈی اور پڑھائی ہے؟ یا گھر یا دوست ہیں یا دنیا کی مصروفیات ہیں؟ یا تاجدار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے؟ ذرا اپنے دل سے پوچھئے کہ جس نبی کے صدقے ہمیں ایمان نصیب ہوا، جس نبی کے صدقے ہمیں قرآن ملا، جس نبی کے صدقے ہمیں سجدہ نصیب ہوا، جس نبی کے صدقے ہمیں کلمہ نصیب ہوا، جس نبی کے صدقے ہمیں دنیا بھی ملی اور آخرت کی امید بھی ملی، کیا ہماری زندگی اس نبی کے لیے ہماری زندگی میں کوئی وقت ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں، ربیع الاول آ گیا ہے۔ یہ وہ مہینہ آ گیا ہے کہ جس میں کائنات کی سب سے عظیم ہستی اس دنیا میں تشریف لائی۔ وہ مہینہ آ گیا ہے تیروں کو روشنی ملی۔ یہ وہ مہینہ آ گیا ہے جو جس میں انسانیت کو رحمت نصیب ہوئی۔ یہ وہ مہینہ آ گیا ہے جس میں تاجدار امام الانبیاء تشریف لائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے دل کو بھی خبر ہوئی کہ ربیع الاول آ گیا؟ کیا ہمارے گھروں کو بھی خبر ہوئی کہ ربیع الاول آ گیا؟ کیا ہمارے نوجوانوں کو بھی خبر ہوئی کہ ربیع الاول آ گیا؟
کیا ہماری اولادوں کو بھی پتا چلا کہ ربیع الاول آ گیا؟ کیا ہمارے موبائلز کو بھی پتا چلا کہ ربیع الاول آ گیا؟ کیا ہماری ترجیحات کو بھی خبر ہوئی کہ ربیع الاول آ گیا ہے؟ ہم سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں، ایک ویڈیو کے بعد دوسری ویڈیو دیکھتے ہیں، ایک ریل کے بعد دوسری ریل دیکھتے ہیں، ایک پوسٹ کے بعد دوسری پوسٹ دیکھتے ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے، رات گزر جاتی ہے، جوانی گزر جائے گی، مگر کبھی ہم نے اپنے آپ سے یہ پوچھا کہ میں نے آج اپنے محبوب آقا کے لیے کتنا وقت نکالا ہے؟ کبھی موبائل کی سکرین پر فنگر چلانے سے پہلے یہ سوچا، سکرولنگ سے پہلے یہ سوچا کہ آج میں نے سیرت مصطفیٰ کا ایک صفحہ بھی کوئی پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ کہ کبھی اپنے بچوں کو یہ بتایا، بیٹا تمہارے اصل ہیرو کون ہے؟ تمہارا اصل آئیڈیل کون ہے؟ تمہاری زندگی کا کامل نمونہ کون ہے؟ ہماری نسلوں کو ہر طرف سے کردار مل رہے ہیں، مگر کہاں سے مل رہے ہیں؟ سوشل میڈیا سے مل رہے ہیں۔ کہاں سے مل رہے ہیں؟ فلموں اور ڈراموں سے مل رہے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کو ہیرو آئیڈیل مل رہا ہے تو مشہور لوگوں سے اور سوشل میڈیا سے مل رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا ہماری نسل کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کردار مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ کیا ہمارے گھروں میں سیرت مصطفیٰ پر زیر بحث آتی ہے یا نہیں آتی؟ ہمارے گھروں میں سیرت مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے نبی کیسے مسکراتے تھے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کو کبھی بتایا کہ ہمارے نبی کیسے چلتے تھے، کیسے گفتگو کرتے تھے، والدین کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، غریبوں کے ساتھ کیسے بیٹھتے تھے، دشمنوں کو کیسے معاف کرتے تھے، اور امت کے لیے کیسے رویا کرتے تھے؟ یہ صرف میلاد مصطفیٰ کا مہینہ نہیں ہے، یہ اپنی ترجیحات کو درست کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ صرف چراغاں لائٹنگ کرنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کے اندر چراغ جلانے کا مہینہ ہے، عشق مصطفیٰ کا چراغ جلانے کا مہینہ ہے۔ یہ صرف چھتوں پر یا بائکس پر یا گاڑیوں پر جھنڈا لگانے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اپنے کردار پر مصطفی پرچم لہرانے کا مہینہ ہے۔ یہ صرف نعتیں پڑھنے کا مہینہ نہیں، بلکہ یہ سیرت مصطفیٰ کو اپنی زندگی میں اتارنے کا مہینہ ہے۔ ذرا غور کیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کا معیار ہی محبت رسول کو رکھا ہے۔ تاجدار امام الانبیاء نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی متفقن علیہ حدیث پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ کب تک؟ آقا نے فرمایا جب تک تم اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے، اپنے والدین سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے، اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے، وہ اہلی ہی وہ مالی ہی، اور اپنے مال سے بڑھ کر بھی مجھ سے محبت نہیں کرو گے، اور اپنے گھر والوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے، تب تک نہ تم کامل مومن بن سکتے ہو، نہ تمہارا ایمان کامل ہو سکتا ہے، نہ تم صاحب ایمان ہو سکتے ہو۔ ذرا اپنے دلوں سے پوچھئے کہ کیا محمد مصطفیٰ ہمیں اپنے کاروبار سے زیادہ عزیز ہیں کہ نہیں ہیں؟
اپنے دلوں سے پوچھئے، کیا ہمیں اپنا موبائل تاجدار انبیاء سے زیادہ محبوب ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہمیں اپنی شہرت زیادہ عزیز ہے؟ کیا ہمیں اپنی خواہشات زیادہ عزیز ہے؟ کیا ہمیں اپنی اولاد زیادہ عزیز ہے؟ کیا ہمیں اپنے مال سب سے زیادہ عزیز ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو پھر محبت کا اثر زندگی میں کہاں ہم تلاش کریں گے؟ پھر ہماری زندگیوں میں محبت مصطفیٰ کہاں پر ہے؟ بتائیں تو صحیح۔ محبت صرف دعوے کا نام نہیں ہے، محبت صرف نعرہ لگانے کا نام نہیں ہے، محبت صرف چند نعتیں یاد کر کے پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، محبت انسان کی ترجیحات کا نام ہے، محبت انسان کی ترجیحات کو بدل دیتی ہے۔ جس سے محبت ہو انسان اس کے رستے پر چلتا ہے، جس سے محبت ہو انسان اس کی بات کرتا ہے، جس سے محبت ہو انسان اس کے اخلاق اور اطوار کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اور جس سے محبت ہو انسان اس کی سنت کو اپنی زندگی کا حسن بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے آج کا یہ پیغام یہ ہے کہ لوگوں، میلاد مصطفیٰ ہی صرف نہ مناؤ، بلکہ میلاد مصطفیٰ مناؤ اور سیرت مصطفیٰ کو اپناؤ۔ نعت پڑھو مگر زبان سے جھوٹ سے بچاؤ، درود و سلام پڑھو مگر دل کو اپنے کینے سے، بغض سے، حسد سے، انا سے پاک کرو۔ گھر کے اندر چراغاں لائٹنگ کرو مگر اپنے کردار میں بھی مصطفیٰ کی روشنی پیدا کرو۔ جھنڈے لگاؤ مگر اپنے گھر میں بھی سنت کا پرچم زندہ کرو اور بلند کرو۔ محفلیں گھر کے اندر، مساجد کے اندر سجاؤ، ضرور سجاؤ، مگر اپنے دل کو بھی محبت رسول سے سجاؤ۔ ربیع الاول مناؤ مگر ربیع الاول کے بعد بھی تاجدار امام الانبیاء کی زندگی اپنی زندگی میں لے کر آؤ۔ یہی اصل میلاد ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور نوجوانوں سے بالخصوص میں مخاطب ہو کر عرض کر رہا ہوں کہ تمہیں خاص طور پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، ہمارے ہاتھ میں مستقبل ہے، تمہارے ہاتھ میں امت کی اگلی نسل بھی ہے، تمہارے ہاتھ میں اور تمہارے پاس وقت ابھی ہے، توانائی بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، جذبہ بھی ہے، ذوق بھی ہے، شوق بھی ہے، مگر فیصلہ کرو اس ماہ مقدس اور اس ربیع الاول میں صرف تم تماشائی بن کر رہو گے یا مصطفیٰ کے پیغام کے سفیر بنو گے؟ اپنی مساجد میں میلاد کرو، اپنے محلے میں سیرت کی محافل سجاؤ، اپنے دوستوں کو جمع کرو اور اپنے بچوں کو سیرت سناؤ، اور اپنے موبائل کو دعوت کا ذریعہ بناؤ، نہ کہ ویڈیو پہ ویڈیو، ریل پہ ریل سکرولنگ کرنے کا وہ ذریعہ بناؤ، بلکہ تاجدار امام الانبیاء کی پبلسٹی کرو، ان کی محبت کی پبلسٹی، ان کے پیغام کی، ان کی سیرت کی، ان کے اسوہ کی، ان کے عشق اور محبت کی پبلسٹی کرو۔ سوشل میڈیا کو عشق مصطفیٰ کا ذریعہ بناؤ اور اپنے کردار سے دنیا کو بتاؤ کہ ہم محمد کے امتی ہیں۔ اس لیے تو علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے امت کے دل میں عشق مصطفیٰ کی حرارت پیدا کرنے کے لیے فرمایا کہ لوگوں، اے ایمان والو، اے تاجدار امام الانبیاء کی امت کے نوجوانوں،
سنو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آئیں آج کے اس مہینے میں اور آج سے اپنے دل سے یہ ایک عہد کریں کہ ہم میلاد مصطفیٰ منائیں گے، ضرور منائیں گے، مگر صرف زبان سے نہیں، کردار سے منائیں گے۔ ہم نعتیں پڑھیں گے، ضرور پڑھیں گے، مگر اپنی زندگی کو بھی نعت بنائیں گے۔ ہم درود و سلام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت پڑھیں گے، مگر سنت کو بھی اپنائیں گے۔ ہم اپنے گھروں کو سجائیں گے، ضرور سجائیں گے، مگر اپنے دلوں کو بھی محبت مصطفیٰ سے سجائیں گے۔ اور اپنے بچوں کو صرف یہ نہیں بتائیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس ماہ مقدس میں ہوئی ہے، بلکہ انہیں یہ بھی سکھائیں گے کہ تاجدار امام الانبیاء کی زندگی کیسے جینی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میلاد مصطفیٰ منانا محبت کا اظہار ہے، اور سیرت مصطفیٰ کو اپنانا یہ محبت کا ثبوت ہے۔ تو آئیں اس ربیع الاول کو صرف ایک تہوار کے طور پر نہ منایا جائے، اسے اپنی زندگی بدلنے کا اس سے آغاز کیا جائے۔ اور آج عہد کریں اپنی ذات کے ساتھ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کہ میلاد مصطفیٰ منائیں گے اور سیرت مصطفیٰ کو اپنائیں گے۔ یہ محبت مصطفیٰ کو اپنی ترجیحات بنائیں گے انشاءاللہ، اور اپنے گھروں، اپنی اولاد، اپنے نوجوان نسل اور اپنے معاشرے کو مصطفی کردار کا گہوارہ بنائیں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جہاں پہ ڈنکا بجائیں گے، وہاں پر حضور کے اسوہ اور سیرت کو بھی اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مقدس کی قدر کرنے اور اس ماہ مقدس میں میلاد منانے کے ساتھ ساتھ حضور کی آمد پر خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ حضور کے پیغام مصطفی کو اپنا کر، حضور کی سیرت کو اپنا کر اپنی زندگیوں میں عملی انقلاب برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔